السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. متن طحاویہ کے آخری درس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس متن کے درس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، ذخیر آخرت بنائے، اور ہمیں اس متن میں پڑھے ہوئے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق ارزانی بخشے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ عزیز ولید سلمہ عبارت خوانی کریں تاکہ اس کے بعد اسی کی روشنی میں آج کا درس آگے بڑھایا جا سکے۔ عزیز ولید سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرثية مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال الأرضياء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع المآب۔ تم بحمد اللہ۔ شکرا جزیلا لک۔ تو یہ آج عبارت ہے جس کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائے گی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ متن کے اپنے متن کے اخیر میں متن کے اندر جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اور عقیدے کے اندر جو لب لباب ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کو بیان فرما رہے ہیں آخر میں، اور یہ سلسلہ وہاں سے اس سے پہلے والے فقرے سے لگاتار جاری ہے کہ وہ بین الغلو والتقصیر، کہ دین اسلام غلو و تقصیر کے درمیان ہے، تشبیہ و تعطیل کے درمیان ہے، جبر اور قدر کے درمیان، اور امن اور یاس کے درمیان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فہذا دیننا واعتقادنا ظاہرا و باطنا، کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور ہم اللہ رب العالمین سے برات کا اظہار کرتے ہیں ہر اس شخص سے جس نے اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھا جو ہم نے بیان کیا ہے، جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں محفوظ رکھے مختلف قسم کی خواہشات نفس کی پیروی سے اور ہلاک کر دینے والے مذاہب کو اختیار کرنے سے، جیسے مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ ان جماعتوں میں سے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے خلاف راہ اختیار کی اور گمراہی کو اپنا ساتھی بنایا۔ ہم ان سے علیحدہ ہیں، وہ ہمارے نزدیک گمراہ اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم گناہوں سے بچنے کی توفیق
گناہوں سے بچنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہمیں بچائے اور اسی کے پاس توفیق ہے۔ یہ عبارت کا ایک مفہوم ہوا جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے آج ذکر کیا ہے۔ یہاں پر کل کی گفتگو میں بین الامن والیاس پر گفتگو باقی رہ گئی تھی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مذہب یا دین اسلام یہ امن اور یأس کے درمیان ہے۔ امن اور یأس کے درمیان، امن کا معنی یعنی اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے انسان کا بے خوف ہو جانا، یہ امن ہے، امن من مکر اللہ۔ تو ایک مومن کبھی اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیروں سے مامون اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، بے خوف نہیں سمجھ سکتا۔ اور یأس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امیدوں سے مایوس ہو جانا۔ مومن اور مسلم پر واجب ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ اسلام اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے کو بھی نہیں درست کہتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتا۔ دین اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، اور وہ کیا ہے کہ بندہ خوف اور رجا کی حالت میں رہے، اللہ رب العالمین سے اس بات کا اندیشہ بھی رہے کہ کہیں اسے سزا نہ دے یا اس کے لیے نعمتیں ڈھیل نہ ثابت ہوں، اس کے لیے ڈھیل کے طور پر نعمتیں نہ دی گئی ہوں۔ اچھا، اور جب کوئی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین، یا اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو۔ یہاں پر اہل علم ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ امن اور خوف یعنی امن اور یأس دونوں میں سے کس پہلو کو غالب کیا جائے؟ کیا ایک مومن خوف اور رجا میں سے خوف کو غالب کرے یا رجا کے پہلو کو غالب کرے؟ اور یہ مسئلہ ان کے یہاں تب آتا ہے جب ان کا اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے کہ خوف اس مرحلے کو جب پہنچ جائے کہ انسان کو مایوسی کے مقام پر پہنچا دے تو وہ تو مذموم ہے، یا امید اللہ رب العالمین سے بندے کی اس درجے تک پہنچ جائے کہ اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خوف ہو جائے، نڈر ہو جائے، تو یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ان دونوں چیزوں پر اتفاق ہو جانے کے بعد یہ مسئلہ کہ خوف اور رجا میں سے کس پہلو کو غالب کیا جائے، اس میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ خوف کے پہلو کو غالب کیا جائے، دوسرا گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ امید کے پہلو کو غالب کیا جائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل کو مد نظر رکھنا یہ راجح ہے، اس لیے کہ انسان عام طور پر 3 حالات سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو صحت و تندرستی کی حالت میں انسان ہوگا، یا تو بیماری کی حالت میں ہوگا، یا اس کی وفات قریب ہوگی۔ یعنی یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ آدمی بالکل تندرست و توانا ہوگا، یا بیمار ہوگا، یا اس کی وفات اور موت کا وقت قریب ہوگا۔ یہ 3 حالتیں انسان کی زندگی میں رہتی ہیں، اور تینوں حالتوں کے اعتبار سے تفصیل یہ ہے کہ انسان اپنی تندرستی کی حالت میں اللہ رب العالمین کے خوف کو امید پر غالب کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچا رہے، اور اس کی تندرستی اور صحت اس کو گناہوں کے کرنے میں مبتلا نہ کر دے، دھوکے میں ڈال کر، اور ایسی چیزوں کو انجام دینے پر
جو اللہ رب العالمین کی رضا کے خلاف ہیں، لیکن امید کا دامن بھی ہاتھ سے تھامے رہے تاکہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس نیک کام کے کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہے۔ لیکن غلبہ کس کو دیں گے؟ خوف کو دیں گے، یعنی وہ والا غلبہ نہیں جس کو مذموم قرار دیا گیا ہے، اس سے تو ہم فارغ ہو چکے کہ مذموم درجے تک نہ خوف کو پہنچایا جائے گا نہ رجا کو پہنچایا جائے گا، اس سے تو ہم فارغ ہیں، اس کو تو کسی نے بھی درست نہیں کہا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وہ چیز درست نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں خوف اور رجا میں سے کس کو غالب کیا جائے، کس کو کس پر غالب کیا جائے، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ 3 قول اس میں بیان کیا گیا۔ ایک محققین علماء کا گروہ اس طرف گیا ہے کہ خوف کو غالب کیا جائے، دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ امید کو غالب کیا جائے، اور تیسری بات جو ذکر کی ہم نے کہ تفصیل وہ زیادہ مناسب ہے اس سلسلے میں، اور تفصیل میں یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 3 قسم کے احوال ہو سکتے ہیں، یا تو وہ تندرست اور توانا ہوگا، یا تو وہ بیماری سے جوجھ رہا ہوگا، اور یا تو قریب الوفات ہوگا۔ اگر وہ صحت و تندرستی کے عالم میں ہے تو خوف کے پہلو کو رجا کے پہلو پر غالب کرے گا تاکہ اس کی صحت و تندرستی اس کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، اپنے صحت و تندرستی کے غرے میں آ کر، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی جس میں نہیں ہے اس طرح کے کاموں کو انجام دینا شروع کر دے۔ اس لیے خوف کے پہلو کو غالب کرنا ہے، لیکن امید کا پہلو بھی ساتھ میں باقی رکھنا ہے۔ غالب خوف کو کرنا ہے لیکن امید کو بھی باقی رکھنا ہے تاکہ وہ عمل جو وہ کر رہا ہے، نیک عمل، اس عمل کو کرنے میں اسے مہمیز ملتی رہے۔ اچھا، دوسری حالت انسان کی ہے بیماری کی حالت، اور بیماری کی حالت میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید کو خوف پر غالب کرنا یہ مناسب ہے، یعنی رجا کو خوف پر غالب کر دیا جائے، رجا غالب ہو اور خوف کو مغلوب بنا دیا جائے۔ جی، اس لیے کہ اس حالت میں اگر خوف کے غلبے کی بات کہی جائے تو پھر انسان ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید کا دامن ہی چھوڑ دے اور وہ مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو جائے۔ تو انسان جب بیمار ہو تو اس حالت میں رجا کے پہلو کو غالب کیا جانا چاہیے جو خوف کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ قال اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان اور ظن کے پاس ہوں، تو وہ میرے بارے میں جیسا چاہے ویسا گمان کرے۔ تو حضرت انسان کو چاہیے کہ اگر وہ بیماری اور آزمائش کی حالت میں ہے تو اللہ رب العالمین سے رجا کے دامن کو تھامے رہے اور رجا کے پہلو کو غالب کرے اور خوف کے پہلو کو مغلوب رکھے۔ تو مریض کے لیے مناسب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے امید کے پہلو کو غالب رکھے، خوف کو مغلوب قرار دیتے ہوئے، تاکہ اللہ رب العالمین اس پر نرمی کرے۔ یہ دوسری حالت ہو گئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ انسان قریب الوفات ہے، تو اس حالت میں انسان کو چاہیے کہ خوف اور رجا دونوں پہلوؤں کو برابر برابر درجے پر رکھے، ان میں سے کسی کو کسی پر بھاری نہ پڑنے دے، کسی کو کسی پر غالب نہ آنے دے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو مریض تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے عیادت کرنے کے لیے غالباً، تو پوچھا کیف تجد، کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ اس بندے نے کہا کہ اجدنی اخشا ذنوبی وارجو رحمت ربی، کہ میں اس حال میں پاتا ہوں اپنے آپ کو کہ اپنے گناہوں سے لرزاں و ترساں ہوں اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الا انجاہ اللہ من النار، کسی بندے کے دل میں اس کے کنڈیشن میں، اس کیفیت میں، اس اسٹیج پر یہ دونوں صفتیں اکٹھا نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ روایت امام ترمذی اور ابن ماجہ کے ہاں موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ تو اس سے استدلال کیا کیا گیا ہے کہ اس حالت میں جب انسان کو اپنے رب کے پاس پہنچنے کا مسئلہ ہو، وہ اس دنیا سے منہ موڑ کر اس دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہو، اس کو یقین ہو چکا ہو کہ اب وہ مرنے والا ہے اور مرض الموت میں مبتلا ہے، تو ایسی حالت میں خوف اور رجا دونوں کے درمیان اس کو رہنا چاہیے اور دونوں میں سے کسی پہلو کو غالب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تفصیل جو ذکر کی گئی ہے اس کو زیادہ انسب سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس معاملے میں خوف اور رجا کے معاملے میں یہ تفصیل زیادہ بہتر ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ۔ اس سے امام طحاوی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک جو عقیدہ بیان کیا ہے، یہ عقیدہ ان کا دین ہے، یہ ان کا اعتقاد ہے، ظاہری طور پر بھی اور وہ باطنی طور پر بھی اسی عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے تو انہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کر دیا ہے لیکن عملی طور پر باطن میں چھپا کر کے کچھ اور عقیدہ رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ ان کے زمانے کے بعض لوگوں کا طرز عمل تھا کہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ صاحب اپنا عقیدہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ لوگ یا تو تعریف کریں گے یا مذمت بیان کریں گے، تو چاہیے کہ جو عقیدہ ہے وہ اپنا چھپا کر کے رکھو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو عقیدہ میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا دھرم ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور انسان اپنے اعتقاد اور اپنے دین کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کرنا چاہیے، اس چیز میں اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کہیں ایسی مصلحت ہو جہاں چھپانا قرین مصلحت ہو، تو اس کا جیسے کہ آزمائش کے مراحل میں بسا اوقات اس طرح کے اسٹیج آ سکتے ہیں، تو وہاں کی بات الگ ہے کہ جہاں انسان مبتلا آزمائش ہونے کا اس کے اندیشہ ہو عقیدے کے ظاہر کرنے پر اور ابتلا کو برداشت نہ کر سکنے کی اس کو نہ کر سکنے کا اندیشہ اس کو ہو، تو ایسے موقع پر یہ گنجائش ہے کہ اس کا اعلان نہ کرے، لیکن اصل یہی ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اور اپنے دین کا برملا اظہار کرے اور ظاہر و باطن اس کا واضح ہونا چاہیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کے مخالف جنہوں نے بھی مسلک رکھا اپنا، ان سے برات کا اظہار کیا، اسی لیے فرمایا کہ وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ۔ یہاں پر ایک بات وضاحت کر دینا ضروری ہے ایک بات کی، اور وہ یہ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ یہ ہمارا دین اور اعتقاد ہے اور ہم اس کے علاوہ جس نے بھی عقیدہ رکھا ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہاں ایک تنبیہ یہاں پر جو ہے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر من جملہ طور پر اس متن کے اندر اجمالی طور پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ آمنا اور صدقنا کہہ کر کے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی بات اجمالی طور پر تو کہی جا سکتی ہے لیکن تفصیلی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں اس متن کے اندر جہاں امام طحاوی رحمہ اللہ سے غلطیاں ہوئی ہیں متعدد مسائل میں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، اس اجتہاد کے مطابق انہوں نے اس عقیدے کو یا اس متن کو لکھا، لیکن
اجمالی طور پر اہل حدیث اور اہل سنت کا عقیدہ ہونے کے باوجود اس میں بعض مواقع پر انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھوکر کھائی ہے، اور وہاں ہم ان کے موافق نہیں ہیں۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی پیروی کی ہے، اور ان کا قول جو مرجعۃ الحنفیہ یا مرجعۃ الفقہا کا معاملہ ہے، اور اس قول کو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو وہاں پر ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ وہی عقیدہ ہے جو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو جو بھی کتاب و سنت کے مخالف بات ہے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اصولی طور پر یہ ضابطہ صحیح ہے، لیکن اس کتاب کے اندر، اس متن کے اندر کوئی بھی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، اس بات کو کہنا یہ تھوڑا سا مبالغہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان کے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور وہاں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جی، اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک بات یہاں پر اور اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے ذکر کردہ سارے مسائل سے ہم متفق نہیں ہیں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی شان میں ہم کوئی کوتاہی یا گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوتاہی یا گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے جو عقیدے کی مصادر کی کتابیں لکھی ہیں، جن کو ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کی نمائندہ کتابیں کہتے ہیں، ان میں سے کوئی کتاب ایسی شاذ و نادر ہی ہوگی کہ جن کے 100% مسائل سے ہم اتفاق کرتے ہوں۔ ہر کتاب کے اندر مصنف کی طرف سے کچھ نہ کچھ تسامحات ہوتے ہیں، ان تسامحات میں مصنف کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، گرچہ وہ کیا نام ہے اہل سنت والجماعت کے مصنفین میں سے کیوں نہ ہو۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں گے آپ کہ اہل سنت والجماعت کے اصول کو سامنے رکھ کر کے جن لوگوں نے کتابیں لکھی، وہ کتابیں ہم اپنے سلفی عقیدے کی کتابیں ان کو گردانیں گے، گرچہ ان کتابوں کے اندر تفصیلی طور پر کہیں جزوی طور پر کچھ ایسی باتیں آ گئی ہوں جو ہمارے لیے قابل تسلیم نہ ہو۔ اگر اصول کے اندر، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بنیادی جو قاعدہ ہے عقیدے کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے ہاں، وہ ہے تقدیم النقل علی العقل۔ اب تقدیم النقل علی العقل کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے بھی کتابیں لکھی وہ عقیدہ کی ہماری اساسی کتابیں ہیں، لیکن اس میں ذکر کردہ سارے مسائل پر ہم صاد کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس چیز کا اختلاف، ان کے ذکر کردہ کسی مسئلے یا بعض مسائل سے اختلاف، یہ ان کی شان میں توہین نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف امام طحاوی رحمہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، امام بربہاری رحمہ اللہ کا معاملہ ہے، عقیدے کے اندر جو ہے مشہور کتاب ہے ان کی، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمان کتاب ہے، لیکن امام بربہاری نے اپنی کتاب میں بعض مسائل کو عقیدے کے مسائل کہہ کر کے ذکر کیا ہے، جبکہ وہ عقیدے کے مسائل نہیں ہیں، یا پھر انہوں نے اہل سنت والجماعت کی طرف بعض ایسی چیزوں کا انتساب کیا ہے جو نسبت واقعتاً ثابت نہیں ہے اور وہ اہل سنت کے عقیدوں میں سے نہیں ہے۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور سلفی امام ہے، اور عظیم کتاب انہوں نے لکھی کتاب التوحید کے نام سے۔ لیکن کیا کتاب التوحید جو ان کی ہے، ان کے اندر ذکر کردہ سارے کے سارے مسائل آمنا و صدقنا کہہ کر کے ہم تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ صورت کے مسئلے پر، اللہ رب العالمین کے لیے صفت صورت پر جو انہوں نے بحث کی ہے، اس میں عام اہل سنت والجماعت کے خلاف گئے ہیں،
اور اس مسئلے میں امام ابن خزیمہ کی رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ امام بربہاری کے کئی مسائل ہیں جنہوں نے جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، لیکن وہ عقیدے کے مسائل میں سے ہیں ہی نہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کو ذکر کر دیا ہے۔ تو کیا ان کے ذکر کر دینے سے وہ مسائل عقیدے کے مسائل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے عقیدے کے اندر ذکر کر دیا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مصنفین ہیں اہل سنت والجماعت کے، اہل حدیثوں کے، سلف کے، جنہوں نے عرش کے حوالے سے مثال کے طور پر گفتگو ذکر کی اور اس کے اندر بعض ایسی چیزوں کو ذکر کر دیا جو چیزیں کتاب و سنت کی صحیح دلیلوں سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے تو ان کتابوں کے مصنفین پر حرف گیری کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ان مصنفین کے منہج سے متفق ہیں، ان کے اصول سے متفق ہیں، لیکن تفصیلات میں، جزئیات میں اختلاف یہ کیا جا سکتا ہے، اور بتقاضائے بشریت ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں میں ہم ان کی موافقت نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملہ صرف امام طحاوی رحمہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو سلف کا مسلک نہیں ہے بلکہ سلف کے مسلک کے خلاف ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ پر حرف گیری کی جا رہی ہے یا ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اصول کے طور پر، اصولی طور پر اہل سنت والجماعت کے منہج کو اختیار کیا، لیکن تفصیلات میں جو لغزش ہوئی وہاں پر ان سے ہم جو متفق نہیں ہوں گے، اور وہاں پر ہم دلیل کی اتباع کریں گے، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اور بنیادی جو فرق ہے، وہ جو ضابط ہے، وہ کیا ہے کہ نصوص کتاب و سنت پر عقل کو حاکم بنا کر کے جن لوگوں نے کتابیں لکھی وہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر نہیں ہے۔ جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو حکم بنا کر کے اور اپنی عقل کو اس کے تابع رکھ کر کے کتابیں لکھی، وہ سلف کے نقش قدم پر ہیں، اور یہ بنیادی تفریق ہے دونوں کے درمیان۔ اور اس اعتبار سے ایک سلفی نقطہ نظر کی کتابیں ہیں اور ایک غیر سلفی نقطہ نظر کی کتابیں ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کتابوں میں ذکر کردہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل حجت ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام عام طور سے اس دور کے علماء کرام نے، محققین علماء کرام نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت اہمیت دے کر کے اور اس کا ایک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں کیا اہم چیز ہے جو آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے جس مسئلے میں بھی جو بھی چیزیں لکھی وہ باتیں انہوں نے درج کی جن پر ائمہ مسلمین کا، ائمہ اہل سنت والجماعت کا اجماع رہا ہے، اتفاق رہا ہے۔ انہوں نے شاذ راستوں کو اختیار نہیں کیا ہے یا فردی رائیوں کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہے، اور یہیں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کی کا وزن اور ویژن جو ہے سمجھ میں آتا ہے، اور یہیں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ایک عام مقبولیت ہے اس کا راز سمجھ میں آتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدے کے مسائل پر جتنا کچھ لکھا وہ مسائل انہوں نے درج کیے جن پر اہل سنت والجماعت کے علماء اور ائمہ کا اتفاق رائے ہے، جس پر ان کا اجماع ہے۔ ان کے جو شذوذ ہیں یا ان کی جو الگ الگ منفرد رائے ہیں، ان کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جو ان کے اپنے اجتہادات ہیں، ان کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لائق اعتنا نہیں گردانا۔ اور اسی وجہ سے جو متاخرین علماء ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اپنے شاگردوں کو یا اپنے متبعین کو تلقین کی کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو اپنا حرز جاں بنائیں
اور ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہاں مسائل ذرا منتشر اور متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہونہار شاگرد ہیں، ان کے یہاں کمال یہ ہے، یا انہوں نے اپنے استاذ کی سنی ہوئی باتوں کو ذرا منظم انداز میں اور مرتب انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے ابن قیم رحمہ اللہ کا سہارا لینا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس طور پر جو ہے عقیدے کی کتابوں کو یا عقیدے کے مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس طریقے سے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب اس متن کے اندر ایمان کے ارکان کو ذکر کر دیا، اصول الاعتقاد کو ذکر کر دیا، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، تقدیر کے خیر و شر کے بارے میں، اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو ان 6 ارکان کے تحت داخل ہو سکتی ہیں، اور ان مسائل کو ذکر کرنے کے بعد جو عام طور پر سلف کے عقائد میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں ذکر کی جاتی ہیں، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں، فتن کے بارے میں، یا خلافت کے مستحق سب سے زیادہ کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسئلے میں، یا عشرہ مبشرہ کے بارے میں، یا کیا نام ہے اہل علم کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے حوالے سے، چاہے وہ اہل علم اہل حدیث والاثر ہوں یا اہل فقہ والنظر ہوں، ان کے مقام و منزلت کو پہچاننے کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور جو مسائل اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں، ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ فہذا دیننا واعتقادنا۔ یہاں پر ایک بات جو استثناء کیا گیا کہ ایمان کے مسائل میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر چلتے ہوئے انہوں نے سلف کے علاوہ راہ کو اختیار کیا ہے، اس کو مستثنیٰ کر دیا جائے اس سے کہ وہ ہمارے سلف کے عقائد میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، کہ ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان پر، یعنی وہ ایمان جس کے تفصیلی ارکان اور جس کے تفصیلی مباحث کا ذکر ہم نے اس کتاب کے اندر کیا، اور اس سے مرتبط مسائل کو جو بیان کیا اس کتاب کے اندر، اس ایمان پر ہمیں اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے۔ یہاں پر جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اس میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ اعتقاد کا جو معاملہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اعتقاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اعتقاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر کسی چیز کو جاننا اور اس کا یقین رکھنا، جیسا کہ عقیدے کے درس کو شروع کرنے کے وقت ان الفاظ کی تشریح کر دی گئی تھی۔ تو اعتقاد کا تعلق براہ راست دل سے ہے، اور دل کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے، اور قلب کا معاملہ ہی کیا ہے؟ قلب بنا ہی کس سے ہے؟ جس کے اندر تقلب پایا جائے، جس کے اندر الٹ پھیر پائی جائے، جو لگاتار الٹ پھیر کا شکار ہو۔ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ اس لفظ کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ ہیں، جو اس دل کے کو اس جارحہ کے لیے جو عربی زبان میں لفظ ہے وہ کیا ہے؟ قلب ہے۔ اور اعتقاد کا تعلق اسی جارحہ سے ہے جو لگاتار الٹ پلٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں برابر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، یا مقلب القلوب دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف
اپنی عبادت و بندگی کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا میں کہتے ہیں کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور یہی بات امام طحاوی نے کہی ہے کہ نسأل اللہ تعالی ان یثبتنا علی الایمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام طحاوی جیسا بندہ بھی، جنہوں نے متن طحاویہ لکھا ہے، جو سلف کے عقیدے کی گہرائی اور گیرائی جانتے ہیں، جو سلف کے عقیدے کے ما لہو و ما علیہ سے واقف ہیں، جنہوں نے اس پر کتاب مستقل لکھ ڈالی، باطل فرقوں سے پورے طور پر آگاہ ہیں، اہل بدعت کے وتیروں سے پورے طور پر واقف حال ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی کہ نسأل اللہ تعالی ان یثبتنا علی الایمان۔ کیا لگتا ہے آپ کو اس جملے کے اندر کوئی پیغام یا کوئی میسج چھپا ہوا نظر آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کتنی ہی زیادہ معرفت اس کو حاصل ہو جائے، کتنا ہی بڑا وہ عالم بن جائے، لیکن وہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دھیان دیجیے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو برابر پڑھا کرتے تھے، جن کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تھے، جو معصوم تھے، اس کے باوجود وہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ہما اور شما کی کیا اوقات ہے، یا ہما اور شما کس خانے میں ہیں؟ تو یہاں در حقیقت امام طحاوی رحمہ اللہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، جو سب سے بڑی پونجی تمہاری ہے وہ ہے عقیدہ۔ سب سے بڑی پونجی، دھیان دیجیے گا، آپ کی سب سے بڑی پونجی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ وغیرہ دیگر نیک اعمال نہیں ہیں۔ سب سے بڑی پونجی آپ کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ، اس کے لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایک تو آزمائش کا شکار نہ کریو، لیکن اگر کبھی آزمائش کا شکار ہمیں کرنا مقدر بھی ہو تو یا اللہ عقیدے کے حوالے سے کبھی ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ جب دل بدلتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ کے مسائل ان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے اندر جب تغیر آ جائے گا تو انسان کے جوارح پر اس کا اثر پڑے گا، انسان کے ظاہری اعضاء پر اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آگاہ رہو کہ انسان یعنی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورے کا پورا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورے کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ تو دل کا جو فساد ہے، قلب کا جو فساد ہے، یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو شبہات کی وجہ سے یا شہوات کی وجہ سے۔ یا شبہات کی وجہ سے یعنی دلوں کے اندر فساد پیدا ہونے کے دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ پہلا راستہ شبہات کا، دوسرا راستہ شہوات کا۔ جب شبہات اس پر لگاتار پیش آتے رہتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ اس پر بنا لیتے ہیں، اور جب وہ دلوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا علم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل فاسد ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شبہات جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ عقیدے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے لگاتار پوری اسلامی تاریخ کے اندر ائمہ اعظام اور علماء کرام اور امت کی خیرخواہی کرنے والے بزرگان دین، انہوں نے برابر اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو توحید اور عقیدے کے اہتمام پر
تاکیدی نصیحت کریں، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ ایسی چیز ہے کہ جس کا بدلنا یا جس کے اندر تغیر آنے کا احتمال سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر عقیدے کی تفصیلات کو پڑھ بھی لے تو ابھی آپ کے ذہن میں موجود ہے، لیکن اگر اس کے بعد پھر جب آپ نے طاقِ نسیہ میں رکھ دیا اس کو، جب آپ نے پھر اس کی تدریس اور مدارسے کا سلسلہ نہیں جاری رکھا، تو پھر وہ تفصیلات جو آپ کے ذہن میں اب موجود ہیں، چھوڑ دینے کے بعد رفتہ رفتہ وہ سب گویا آپ ان کو تھپکی دے دے کر کے سلا دیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں نسیہ منسیہ ہو جائیں گی۔ تو یا تو وہ تفصیلات آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں گی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اجمالی جو اس کی جانکاری ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر شبہ آپ کے دل کے اندر جڑ پکڑ لے گا، اور پھر وہاں سے جب شک اور شبہ کی بیماری انسان کو لگ گئی تو پھر انسان کے دل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دھیان دیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ دن اور رات میں تقریباً 17 دفعہ ہر مومن بندہ اللہ رب العالمین سے اسی دل کو صراط مستقیم پر باقی رکھنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ عظیم ترین دعا صراط مستقیم کی ہدایت یہ بندہ نماز کے اندر کرتا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت، اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے۔ تو اس چیز کو بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کہ اے بار الہ اس کی طرف ہمیں ہدایت نصیب فرما، اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے جو اپنی دعاؤں میں مخلص ہوتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی دعا جو آئی ہے، سب سے پہلی دعا وہ یہی دعا ہے۔ سب سے پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیو۔ جیسے سب سے پہلا حکم یا طلب اور یا سوال اللہ رب العالمین کی صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب ہے، ویسے سب سے پہلی چیز جس سے روکا گیا ہے وہ ہے شرک۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو گویا سب سے پہلی دعا قرآن کریم نے جس کو ذکر کیا ہے، قرآن کریم کے آغاز پر پہلی سورت کے اندر، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے مراد توحید اور عقیدے کے اوپر ہدایت پر قائم رکھنا اللہ رب العالمین سے بندہ طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی لطف و عنایات کا یہ مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن کریم کی سب سے پہلی دعا بنایا، اور بندوں کی طرف سے کیے جانے والے سوالات میں سے سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بنایا۔ اور یہ ایسا سوال ہے کہ جو نماز میں مانگنا واجب ہے، جس کو مانگے بغیر نماز ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ صلاۃ کا رکن ہے، جیسے صلاۃ رکن کے، یہ رکوع کے بغیر، قیام کے بغیر، سجدے کے بغیر نہیں ہوتی، تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں ہوتی، ایسے ہی صلاۃ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ تو نہ صرف یہ کہ اس دعا کو، اس سوال کو قرآن کا پہلا سوال بنایا گیا، بلکہ اس سوال کو نماز کے اندر رکھ دیا گیا، اور نماز کو نماز نہیں مانا گیا جب تک بندہ اس سوال کو اللہ رب العالمین سے نہ کر لے، اس دعا کو اللہ رب العالمین سے نہ کر لے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ لگے گا کہ یہ کس قدر معنویت اس کے اندر ہے، اور کس قدر دقیق پیغام اس چیز کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ عظیم ترین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں ہم مانگتے کیا ہیں کہ یا اللہ اس دل کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیو۔
اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر اور مفسرین کیا کرتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ نے آپ کو دے دی، تبھی تو آپ یہ کہنے یا نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو ملی، ہدایت مل گئی تبھی تو آپ مسلمان ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ اس ہدایت کو کامل ہدایت میں تبدیل کر دے، اور اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ، جس طرح ہدایت نصیب کر دی ہے اس ہدایت پر ہمیں قائم و دائم رکھ، استمرار اس پر ہمارا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو نے ہدایت دے دی اور دل کا تو کام ہی ہے الٹنا پلٹنا، پتا چلا کہ کل چل کر کے ہمارا دل پلٹ گیا اور پھر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صراط مستقیم کی ڈگر کو چھوڑ کر کسی اور بھول بھلیوں میں گلیاروں میں پہنچ گئے۔ تو اس چیز کا ذہن میں جو ہے رکھنا چاہیے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس دعا پر اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے، اپنے رسالے کا اختتام کیا ہے۔ یہ بہت زبردست توفیق رہی اللہ رب العالمین کی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے زبان سے آخری پیراگراف میں یہ دعا ان کی زبان سے نکلی کہ نسأل اللہ تعالی ان یثبتنا علی الایمان ویختم لنا به، کہ یہاں پر اس سوال کے ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے اس سوال کے مقام کو وہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں علماء ربانیین کے نزدیک، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ایمان پر ثبات قدمی مانگتے ہیں، اس ایمان پر جس ایمان اور جس عقیدے کے ارکان اور اس کی تفصیلات کا بیان اس رسالے کے اندر کیا گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے انہوں نے کیا کہا، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، اسی پر ہمارا اختتام بھی کریو، اسی پر ہمارا انجام بھی کریو۔ اے بار الہ، آج جس طریقے سے ہدایت دے دی ہے اس ہدایت پر موت تک ہمیں ثابت قدم رکھ۔ انسان کو سب سے زیادہ حریص جس چیز پر ہونا چاہیے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے، اور اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عقیدے پر حفاظت ہی انسان کو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے فرقوں کی راہ پر چلنے سے روک سکتا ہے۔ جتنے بھی باطل اور گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ مشبہہ ہوں یا معتزلہ ہوں یا جہمیہ ہوں یا جبریہ ہوں یا قدریہ ہوں یا مرجیہ ہوں یا خوارج ہوں یا روافظ ہوں، ان تمام کی ڈگر سے ہٹ کر صراط مستقیم پر اگر کوئی چیز باقی رکھ سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ یہی دعا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ ایسا دو امر کو انجام دینے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جن پر توجہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان کا اپنے ایمان پر انسان کی ثبات قدمی برقرار رہے۔ پہلی چیز کیا کہ لگاتار نفع بخش علم اور عقیدہ صحیحہ کی جانکاری اور توحید کے مسائل کی جانکاری کو انسان حاصل کرنے اور اس کی جستجو میں لگاتار لگا رہے، کتاب و سنت سے ان عقائد کو جاننے اور اس کی تفصیلات کو معلومات کرنے میں لگا رہے، اور کسی قسم کا شبہہ اپنے دل میں نہ آنے دے۔ جہاں بھی کوئی چیز آئے فوراً راسخین فی العلم نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے اس کی تفصیلات کو دیکھنا اور اس کی طرف مراجعات کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہ پہلی چیز جو ثبات قدمی میں انسان کی مدد کرتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا کہ اللہ رب العالمین سے فریاد رسی، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے کہ بار الہ تو ہدایت کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ انسان اس بات پر اس کو غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو عقیدہ صحیحہ جانتے ہیں، ہم نے عقیدہ طحاویہ پڑھ لیا، عقیدہ واسطیہ پڑھ لیا، عقیدہ تدمریہ پڑھ لیا، فتویٰ حمویہ پڑھ لیا۔ یہ چیز جو ہے اس قسم کا غرہ انسان کے ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ علم پر انسان کا غرور اور فخر یہ انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک تو علم حاصل کرے انسان، اور دوسری بات کیا کہ اس علم کے مطابق جو صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے جس کی ہدایت اس کو نصیب کر دی ہے اس پر ثبات قدمی کی برابر
اللہ رب العالمین سے دعا کرے. جیسا کہ بتایا آپ سے کہ ایک عام مسلمان 24 گھنٹے میں اگر وہ نوافل اور سنن کا دیگر اہتمام نہیں کرتا، اگر صرف فرائض کو وہ ادا کرتا ہے 5 وقتہ، تب بھی وہ دن اور رات کو ملا کر کے 17 دفعہ کم از کم اللہ رب العالمین سے اس چیز کو اللہ رب العالمین سے وہ طلب کرتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے. تو یہ مانگنا اور یہ مضمون ذہن میں رہنا چاہیے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصود کیا ہے. آپ دھیان دیں کہ اس مسئلے کی نزاکت کتنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ وآلہ نبینا الصلاۃ والتسلیم نے دعا کرتے ہوئے جب قرآن نے ان کی دعا کو ذکر کیا، اپنی دعا کے درمیان انہوں نے کیا مانگا تھا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اے بار الہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائیو. اے میرے رب، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصنام، ان کی وجہ سے دلوں کے اندر کجی پیدا ہوتی ہے، شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، خود اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم، جن کے ایمان اور اذعان اور یقین کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان اور کامل ایمان کی بنیاد پر اور ایمان میں رسوخ کی بنیاد پر فرد واحد ہوتے ہوئے جن کو امت گردانا گیا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اگر اتنی عظمت کے باوجود اگر وہ اس کجروی اور اس باب میں بھٹکنے کا اندیشہ اپنے نفس کے تعلق سے رکھ سکتے ہیں، تو پھر دنیا میں کون ہے فرد بشر جو اس خطرے سے مامون و محفوظ ہو؟ اسی لیے امام ابراہیم التیمی جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ان سے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ابراہیم تیمی نے رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو کہا کہ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، کہ ابتلا، آزمائش اور شرک کے فتنے سے کون بچا رہ سکتا ہے اگر ابراہیم کو بھی اس کا اندیشہ ہے؟ اس لیے کسی بھی اہل حدیث کو، کسی بھی سلفی شخص کو، کسی بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے سے بڑے عالم کو یہ غرہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے. امام ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ کون بندہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام تھے، جن کی ساری زندگی توحید کی راہ میں آزمائشوں میں گزری، جن کو قرآن کریم نے حنیف کہا ہے، توحید ہی کے اندر ان کی پوری آزمائشیں رہا کی ہیں اور جس میں وہ ٹھوک بجا کر کے کندن بن کر کے نکلے، اگر وہ اپنی جان پر شرک کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر ان کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو معمون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. کسی کو اس چیز پر جو ہے اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ کب اس کے دل پر شرک یا شرک کے مظاہر شبہات کی شکل میں حملہ کر دیں. اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے. امام ابو الدرداء، مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک کلام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضل الاسلام کے اندر نقل کیا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہا کرتے تھے کہ یا حبذا نوم الاکیاس و افطارهم کیف یغبنون
सहर al-hamqa wa sawmahu wala mithqalu dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin a'zamu min amthali al-jibali ibadatan min al-mukhtarrin। کہ اہل خرد کی نیند کس قدر بہترین ہے اور ان کا افطار کر لینا یا حالت افطار میں رہنا، روزہ نہ رہنا، یعنی اہل خرد کا روزہ نہ رہنا اور ان کا سوتے رہنا کتنا زیادہ بہتر ہے، کیسے انہوں نے کتنا زیادہ بہتر ہے، کیسے یعنی بہتر کیسے ہے، کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے احمقوں کے لگاتار جاگے رہنے کو اور ان کے لگاتار روزوں کو کس طرح سے انہوں نے اپنی نیند اور اپنے روزہ چھوڑنے کے ذریعے سے کیسے انہوں نے مات دے دیا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ نیکی کا ایک ذرہ تقوی اور یقین کے ساتھ یہ فریب خوردہ لوگوں کی پہاڑ کے برابر عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ اس پر کہتے ہیں کہ یہی امر واقع ہے۔ جس نے کتاب و سنت کو سمجھا اور غور کیا وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قیمتی قول کی صحت اور اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پر چند مسائل کا ذکر کرنا ضروری ہے اس پیراگراف کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین سے اس چیز کی دعا کی ہے اور اس سے دعا کے مقام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ پہلا مسئلہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ دعا کے مقام کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے باطل اور ہلاک کر دینے والے مذاہب سے اگر کوئی چیز انسان کو پناہ دے سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے، اسباب کو بھی اختیار کرے، ان اسباب سے ڈرے بچے جو انسان کو گمراہ کر دینے والے ہیں، لیکن ساتھ میں آخری اس کا سہارا دعا ہونا چاہیے اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ دعا کا بڑا اثر ہے انسان کی ضروریات کی تکمیل میں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایمان پر ثبات یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اصل ایمان پر ثبات قدمی اور دوسرے کمال ایمان پر ثبات قدمی، اور بندہ کمال ایمان پر ثبات قدمی کا بھی محتاج ہے اور اصل ایمان پر ثبات قدمی کا بھی محتاج ہے۔ کمال ایمان کا مطلب، اصل ایمان کا مطلب تو یہ ہوا کہ بندہ کافر نہ ہو جائے، یعنی مومن باقی رہے، اور کمال ایمان یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو توفیق دی ہے آج نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات و خیرات اور حقوق العباد کی ادائیگی اور ساری چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، اس کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ کمال ایمان میں سے ہے۔ جتنی بھی نیکی کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اعمال صالحہ جو انسان کر رہا ہے اس کمال اور ان کے ذریعے سے جس کمال ایمان کو پہنچ چکا ہے اس کمال ایمان پر ثبات قدمی کی دعا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جب ثبات قدمی ایمان پر اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے بندہ تو ان دونوں چیزوں میں ثبات قدمی مانگتا ہے، اصل ایمان پر بھی اور کمال ایمان پر بھی۔ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو نیک کام کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ڈھیر سارے درجنوں بھر نیک کام کر رہے ہیں، اور کل کلا کو چل کر کے آپ ہوپلیس ہو گئے اور وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دی اور اس پر آ گئے کہ صاحب بس واجبات کی ادائیگی آپ کی زندگی کا جو ہے وہ کل ملا کی دوڑ مسجد تک کا معاملہ رہ گیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اصل ایمان پر ثبات قدمی اور کمال ایمان پر ثبات قدمی، ان دونوں کا سوال بندہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، کمال اعتقاد اور کمال عمل۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے متعلق کہ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، کہ اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ کریو۔ خاتمہ یہ نجات کے وسائل میں سے عظیم ترین وسیلہ ہے، جب اچھے انداز میں اس کا خاتمہ ہو۔
اس لیے کہ جس کا اچھا انجام رہا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور جس کا خاتمہ برا ہوا وہ خطرناک موڑ پر ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد يعمل بعمل اهل الجنہ حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، وان العبد لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنہ فيدخل الجنہ، کہ بندہ اہل جنت کا عمل لگاتار کرتا چلا جاتا ہے، جنتیوں کا عمل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ بچتا ہے اور کتاب غالب آ جاتی ہے، اور وہ اس ایک گز کے فاصلے پر رہتے ہوئے اہل نار کے عمل میں سے کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا بندہ اہل نار کا عمل لگاتار کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے مابین صرف ایک گز کا فاصلہ باقی بچتا ہے، اور اس پر بس اس موقع پر کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے، جو لکھا ہوا مکتوب جو تقدیر ہے غالب آ جاتی ہے، اور وہ اہل جنت کے عمل میں سے کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، اور آخری عمل کی بدولت وہ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو خاتمہ یہی اصل مقصود ہے انسان کی زندگی میں، اور بندے کا اختتام کس پر ہوا ہے وہی اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر مانا جائے گا۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو انسان کو ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو اہل خیرت ہیں اور نیکوکار بندے اللہ کے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور حسن خاتمہ کے لیے استعداد کی بھی ضرورت ہے نا، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ دو چیزوں کے ذریعے سے، صلاح فی القلب اور صلاح العمل۔ دل کے اندر درستگی، دل کے اندر صلاح کو باقی رکھیں۔ اگر دل کے اندر صلاحیت اور نیکی باقی ہے، صالحیت باقی ہے، اور عمل کے اندر صالحیت باقی ہے، اور اس کے لیے انسان کو لگاتار کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں سوچ سکتا انسان کہ جب خاتمے کا وقت آئے گا تب حسن خاتمہ کی دعا کر لیں گے، انسان کو نہیں معلوم کہ کب اس کا خاتمہ ہو۔ لہذا حسن خاتمہ اگر انسان چاہتا ہے تو اپنے دل کو ہمیشہ درست رکھے اور اپنے عمل کو ہمیشہ درست رکھے، اس لیے کہ دل کی درستگی یہ انسان کے دل کے اندر بہترین نفع بخش علم کو پروان چڑھاتا ہے۔ دل کی درستگی یہ پروان چڑھاتی ہے کس چیز کو؟ نفع بخش علم کو، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی معرفت کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں، اور اس پر یقین اس کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس یقین کی بدولت نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جوارح سے نیک اعمال کا صدور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم، اللہ کے اوامر کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں سے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک جملہ آگے جو کہا ہے، چوتھا مسئلہ اس کے بارے میں ہے۔ امام طحاوی نے کہا کہ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، یعصمنا، یہ لفظ قرآن و سنت کے اندر نہیں آیا ہے اس سیاق میں۔ یہ لفظ تو آیا ہے لیکن مطلب اس سیاق میں کہ مخلوق کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہو کہ وہ اللہ سے عصمت کو طلب کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ عصمت یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ معصوم ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ مخلوق میں سے نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، اور معصوم ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک ہبہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے چنیدہ مخلوقات کو یعنی انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے۔ تو ایسی چیز کا اللہ سے طلب کرنا اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے انسان کو بچا لے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ انسان ہے تو غلطی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔
پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے عصمت طلب کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ عصمت کا سوال اس حوالے سے کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتا، اس کے اندر تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عصمت جو طلب کی جاتی ہے یا یعنی محفوظ رکھنا، ہم بات ترجمہ کر کے کہیں کہ محفوظ رکھنا یا بچانا، یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ گناہوں سے، اور گناہ ان کا تعلق کبھی عقیدے سے ہوتا ہے اور کبھی عبادت سے ہوتا ہے۔ عصمت کس سے طلب کی جاتی ہے؟ گناہوں سے، اور گناہ جو ہے وہ کبھی عقیدے کا ہوتا ہے تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اور کبھی عبادت کے اندر ہوتا ہے کوتاہی کر کے یا اس کے اندر اضافہ کر کے، یعنی اس کے اندر غلو کر کے۔ تو گناہ اس کے اندر یا تو گناہ ہوگا یا وہ بدعت ہوگا یا پھر واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کرنے کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اس طریقے سے گناہ، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے۔ تو یہاں پر جب عصمت کا لفظ امام طحاوی رحمہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے تو یہاں پر صحیح معنی مراد لینا اور صحیح معنی پر اس کی تفسیر کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مجمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں قیامت کی صبح تک کوئی ایسا بندہ نہیں جو گناہ کی جنس سے پورے طور پر بچا لیا جائے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ کبھی دل کا ہوتا ہے اور کبھی جوارح کا ہوتا ہے، اور گناہ یہ انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور معصوم صرف نبیوں کی ذات ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ عصمت کا جو صفت ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے متصف نہیں قرار دیا جائے گا۔ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ العصمت للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عصمت یعنی گناہوں سے بچے رہنا یا زلل اور لغزش سے بچے رہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، حاشا وکلا، اللہ رب العالمین کے لیے عصمت کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بتایا کہ عصمت یہ ایک ہبہ ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو عصمت یہ اللہ رب العالمین کی طرف اگر اضافت کی جائے گی اس کی تو ملکیت کے طور پر کی جائے گی، صفت کے طور پر نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عصمت البتہ یہ ثابت ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، اور نہ مخلوقات میں سے کسی اور کے لیے اس کو بولنا مناسب ہے، غیر انبیاء کے لیے۔ جی، گناہ کے بارے میں جیسا کہ ذکر کیا کہ گناہ دو طرح کا ہوتا ہے، گناہ یا تو عقیدے کا ہوگا یا عمل کا ہوگا۔ عقیدے کا جو گناہ ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصمت اگر آپ طلب کرتے ہیں تو اس میں یہ مراد لے سکتے ہیں کہ عقیدے کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ خاص طور سے آپ کو محفوظ رکھے، یہ مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عقیدے کے اندر گمراہی کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ عمل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی ان کا درجہ کم ہے، لیکن عقیدے کا معاملہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدے کے اندر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اسی لیے یہ کہنا اگر کہیں تو کہا جا سکتا ہے لغوی اعتبار سے کہ عصم اللہ الصحابہ من الخلل فی العقیدہ یا عصم اللہ السلف من مجانبت الحق فی الاعتقاد، کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عقیدے میں خلل سے معصوم رکھا، یعنی محفوظ رکھا، یا سلف کو اللہ رب العالمین نے اعتقاد میں حق سے کنارہ کشی سے بچائے رکھا، محفوظ رکھا، معصوم رکھا۔ یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سلف عقیدے کے اندر جن مسائل پر ان کا اتفاق ہے وہ واقعتاً معصوم عن الخطا ہے، وہ مسائل یا عصمت اس کے اندر ہے، اس لیے کہ پوری کی پوری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے تو عمل کے گناہوں سے عصمت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی انبیاء کے علاوہ۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھلائی تھی نماز میں پڑھنے کے لیے، اس میں کیا دعا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو عملی گناہ ہیں ان کا صدور متوقع ہی نہیں، یقینی ہے انسان سے، صحابہ کرام سے بھی ہوا، بلکہ اور تو اور صغیرہ بعض گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرزد ہوئے، ایسے گناہ جن سے رسالت پر حرف نہ آتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے جو گناہ پہلے ہو چکے اور جو بعد میں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صغیرہ گناہوں کا ارتکاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا، لیکن ایسے گناہ جس سے رسالت میں کوئی قدغن نہ لگتی ہو۔ تو جب یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ان یعصمنا من الاہواء المختلفہ، یعنی وہ گویا سلف کے ڈگر پر چلاتے رہنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باطل جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگوں کا راستہ ہے، یا غلط رائے اختیار کرنے والوں کا راستہ ہے، یا ہلاکت کے راستوں پر چلنے والے مذاہب کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں عصمت عطا فرمائے، ان سے ہمیں محفوظ اللہ تعالیٰ رکھے۔ تو یہاں اس معنی میں یہ چیز درست ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسی معنی میں مراد لیا ہے۔ تو یہاں پر عصمت کا سوال جو اللہ سے کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین میں سے ان کی ڈگر پر اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اور اہل اہوا اور ہلاکت والے جو مذاہب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، یہ مراد ہے عصمت سے یہاں پر۔ اس کے بعد آئیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے بعد مثال کے طور پر 5 الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی 5 فرقوں کا نام لیا ہے، مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام فرقوں کو اہل اہوا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مسلک کو ایجاد کیا۔ ان کو فرق بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے جو اعتقادات ہیں ان کو آرا بھی کہا جاتا ہے، اور مذاہب بھی ان پر بولا جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ معتزلہ وہ اہل اہوا میں سے ہیں، یا جہمیہ یہ ہلاکت خیز مذہب ہے، یا ہلاک کر دینے والا مذہب ہے۔ جی، اب آئیے ان فرق پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ مشبہہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، چاہے وہ صفات ذات ہوں یا صفات افعال ہوں، اور یہ ایک گروہ سے نقل کیا گیا ہے، جیسے جواربی وغیرہ ہیں، ان کو مجسمہ بھی کہا جاتا ہے، مجسمہ یعنی تجسیم کے قائلین۔ اچھا، اور یہاں تشبیہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، مشبہہ میں جو تشبیہ سے مراد ہے، اس سے پہلے کہ کئی دروس میں، بلکہ بھی کل پرسوں کے دروس میں بھی اس بات کو بتایا گیا کہ تشبیہ سے مراد یہاں تمثیل ہے، مطلق تشبیہ جو لغوی معنی میں ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کے اندر تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہ لوگ کیا تشبیہ کیسے دیتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہ ثابت کیا، تو کہتے ہیں کہ وجہ اللہ کا وجہ الانسان، اللہ تعالیٰ کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہے، یا وجہ اللہ کا وجہ ابن آدم، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ابن آدم کے چہرے کی طرح ہے، یا ید اللہ کا ید ابن آدم، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ابن آدم کے ہاتھ کی طرح ہے، آدمی کے ہاتھ کی طرح ہے، یا اللہ کی آنکھیں آدمیوں کی آنکھوں کی طرح سے ہیں، یا اللہ کی انگلیاں انسان کی انگلیوں کی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو کہنے والے یا ثابت کرنے والے لوگ ہیں،
انہی کو مجسمہ کہا جاتا ہے، انہی کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ جی، تشبیہ کے اندر ایک دوسری یہ قسم کون سی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ یا صفات فعلیہ کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا الٹا بھی تشبیہ کے اندر داخل ہے، اور وہ کیا کہ مخلوقات کی صفات کو اللہ کی صفات سے تشبیہ دیا جائے، اور یہ بھی مشبہہ کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو یہاں پر جو ہے مراد یہاں پر انہوں نے وضاحت اس کی نہیں کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی مخلوق کو مشابہ قرار دینا خالق کے۔ پہلے والے میں کیا تھا؟ مشبہہ کے اندر جو بتایا کہ خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا، یعنی خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا۔ یہاں کیا بات کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کی صفات کو خالق سے مشابہ قرار دینا، یعنی حضرت انسان کے لیے وہ صفات ثابت کرنا جو صفات صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ان کے ساتھ وہ الوہی صفات جوڑ دی جو صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ اور اللہ رب العالمین کا کے ساتھ مختص تھی۔ اور یہی معاملہ ان پجاریوں کا ہے جو ولیوں کی پرستش کرتے ہیں یا مردوں کی پرستش کرتے ہیں یا مردوں کا تصرف اس کائنات کے اندر مانتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مر گئے ان میں سے بعض ایک چوتھائی دنیا کے مالک ہیں، یا دنیا کے 7ویں حصے کے مالک ہیں، یا دنیا کے 40 حصوں میں سے ایک حصے کے مالک ہیں۔ بعض اس طرح کے گمراہ لوگوں نے کتابیں لکھی کہ فلاں شہر میں 40 اولیاء موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں اس کائنات کی تدبیر ہے، اس کائنات کی تصریف ہے، اس کائنات کے امور کو چلانے کی ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں نے مخلوق کو خالق سے مشابہ جو ہے قرار دیا، اور ربوبیت کے اندر انہوں نے اللہ کے مشابہ قرار دیا، یعنی ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایسا یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ہوا تو ہے ان کے لیے وہ چیز، وہ ملکیت مانی تو انہوں نے۔ اور یہ چیز 4 فرقے ہیں اس سلسلے میں، 4 گروہ عام طور سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض وہ ایک فرقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس پوری کائنات کا نظام ایک ولی کے ہاتھ میں سونپ دیا، کہ ایک ولی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو غوث اکبر کا نام دے دیا یا قطب اور ابدال وغیرہ کا نام دے دیا۔ ایک فرقہ یہ ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری چوٹ کہاں پر ہے، میں کس اتجاہ میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطب، ابدال اور غوث کا عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ بھی عقیدے کے باب میں مشبہہ میں سے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دیا ہے ربوبیت کے اندر۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر تصرف مانتا ہے 4 ولیوں کا۔ پھر یہ 4 ولی کون ہیں؟ ان کی تحدید میں ان کے اندر آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو 7 ولیوں کا تصرف مانتا ہے، دوسرا فرقہ وہ ہے جو 40 ولیوں کا تصرف مانتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ غالی قسم کے جو اہل تصوف ہیں، جو تصوف کے اندر مبالغے کی حد تک چلے جانے والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کے باطل دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ان باطل دعووں کے ذریعے سے سلف کے طریقوں کی مخالفت کی، اصل کے اعتبار سے بھی، فرع کے اعتبار سے بھی، اور سلوک کے اعتبار سے بھی، اور کافروں اور گمراہوں کی پیروی انہوں نے کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی جو ہے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اب آئیے مشبہہ کے بعد دوسرا فرقہ انہوں نے ذکر کیا امام طحاوی نے، معتزلہ کا۔ معتزلہ کا جو فرقہ ہے یہ عمرو ابن عبید اور واصل ابن عطا کے ماننے والوں کے فرقے کا فرقہ ہے۔ یہ دونوں
इमाम हसन बसरी जलील क़द्र ताबिई रहमहुल्लाह उनके शागिर्दों में से थे और उन्हीं के हल्क़े दर्स में ये लोग बैठा करते थे। लेकिन जब ईमान के मसाइल में अस्मा और अहकाम पर गुफ्तगू हुई और मुर्तकिब कबीरा के बारे में मामला आया और सहाबा किराम के दरमियान जो जंगें हुई उनके बारे में जब बातचीत आई, तो वहां पर इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की कही हुई बातों से अम्र इब्न उबैद ने मुखालफत की और यही मामला वासिल इब्न अता का रहा। और जब इन दोनों ने हसन बसरी रहमहुल्लाह के कौल की मुखालफत की तो क्या किया, उसके बाद वो हसन बसरी रहमहुल्लाह का जो हल्क़े दर्स था उससे अलग होकर के अपनी अलग कुटिया बनाई और अपना अलग एक मसनद बिछाकर बैठना शुरू कर दिया। हसन बसरी रहमहुल्लाह से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाउलाइल मुअतज़िला यअतज़िला यअतज़िलु इअ्तिज़ालन, अरबी जुबान में कहा जाता है अलग हो जाने वाले को। तो इमाम हसन बसरी ने कहा कि ये लोग वो हैं जो अलग हो जाने वाले हैं। तो ये नाम उनके साथ चिपक गया और फिर उनके मुत्तबईन की तादाद बढ़ गई। फिर उनके मजहब का बाकायदा जो है उसकी तकनीन हुई और उसके कवायद मुरत्तब किए गए और उनको मुअतज़िला का मजहब उनके मजहब को मुअतज़िला का मजहब नाम दिया गया। मुअतज़िला के 5 उसूल मशहूर हैं। तौहीद, नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 अदल, नंबर 3 वाद और वईद, नंबर 4 अल मंजिला बैन अल मंजिलतैन, नंबर 5 अल अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और दूसरी सदी हिजरी में इस पर किताबें लिखी गई और बाकायदा इस मजहब को कवानीन और ज़वाबित और दस्तूर इसका मुकर्रर किया गया और बाकायदा एक मजहब के तौर पर उसकी तरबीज और इरशाद अमल में आई। ये 5 उसूल जो उन्होंने बनाए ये अकली उसूल हैं, यानी जिन पर अक्ल दलालत करती है। ये किताब और सुन्नत की दलीलों से नहीं इन्होंने जो है इस चीज को बनाया। इनके यहाँ बुनियाद यही है कि वो गैबी उमूर के अंदर भी अक्ल को हाकिम मानते हैं। ठीक है, ये इनका बुनियादी जो है वो तमय्युज है। फिर मुअतज़िला के अंदर भी अलग अलग गिरोह हैं, अलग अलग क्या नाम है फिरके हैं। बसरा के जो मुअतज़िला हैं उनको अवाइल मुअतज़िला कहा जाता है या मुअतज़िला अल अवाइल कहा जाता है, यानी शुरू के मुअतज़िला। फिर जब बगदाद के अंदर एतज़ाल का फितना पहुंचा अब्बासी खलीफा के ज़माने में, वहां पर एतज़ाल का मजहब बाकायदा उसकी दस्तूर साजी अमल में आई और उसमें किताबें लिखी गई। तो फिर ये दूसरा मरहला है एतज़ाल का। बाज़ मुसन्निफीन ने मुअतज़िला के तबक़ात में किताबें लिखी, मुअतज़िला के गिरोहों के बारे में किताबें लिखी। बसा औक़ात वो किसी मसले में मुत्तफ़िक़ होते हैं और बाज़ में मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए बहुत सी सारी किताबों में आप जब पाएंगे कि मुअतज़िला का मजहब कहा जाता है, तो अगर आप मुअतज़िला की किताबों को देखेंगे कि उन्होंने तो वो बात कही ही नहीं, उन्होंने तो कोई और मसला जिक्र किया है। तो उसकी वजह यह है कि उनके अलग अलग फ़िरक़े हैं और उनके अलग अलग फ़िरक़ों के अलग अलग अक़वाल हैं और आपस में उनके इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन उन सब में क़द्र मुश्तरक ये उसूल खमसा हैं जिनका जिक्र भी किया गया। उसके बाद जहमिया की बात आई है। जहमिया ये फ़िरक़ा जहम बिन सफ़वान की तरफ मंसूब है। जहम बिन सफ़वान अत-तिरमिज़ी ये एक आलिम दीन था, फ़क़ीह था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह पर उसने तफ़क्को हासिल किया और राय पर यानी अक़ली उमूर पर इसकी तवज्जो ज़्यादा रही। इसीलिए वो मुनाज़रा भी बकसरत करता था, बल्कि हिंदुस्तान के दहरियों से भी इसने मुनाज़रा किया। दहरिया कहा जाता है किसको? जो ये अकीदा रखते हैं कि वमा युहलिकुना इल्ला दहर, कि कोई गाड़ वाड़ नहीं है, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, कोई इस दुनिया का खालिक वालिक नहीं है। ये दुनिया यही सब कुछ है और यही मरना और यही जीना। आप जानते हैं कि जैसा कि आज भी इस अकीदे के हामिलीन पाए जाते हैं। तो दहरिया का एक फ़िरक़ा हिंदुस्तान का था जिसका नाम सुन्नमिया जिक्र किया जाता है। सुन्नमिया सिफ़ात के बारे में जो है मुनाज़रा हुआ। ये लोग असलन अल्लाह के वजूद पर ईमान नहीं रखते थे
اور جہم نے چاہا کہ ان کو اللہ رب العالمین کے وجود کا قائل کرے، تو ان کے درمیان مناظرہ ہوا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد کے اندر تفصیل کے ساتھ اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ جہمیہ عقیدے کے اندر صفات کی نفی کے مذہب کو اختیار کیا، انہوں نے ساری کی ساری صفات کو انہوں نے ان کا جو ہے انکار کر دیا، سوائے وجود مطلق کے۔ وجود مطلق کو صرف انہوں نے ثابت کیا اور باقی سب کا انکار کر دیا۔ اور اسماء کے بارے میں بھی، اسماء کا بھی حقیقت میں انہوں نے انکار کیا، یعنی ذات پر دلالت کے لیے انہوں نے اس کو ثابت مانا، لیکن اس کے معنوں کو، ان اسماء کے جو معانی ہیں اس کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی حقیقت میں ان اسماء کا انکار کر دیا۔ اچھا، ایمان کے باب میں جہمیہ مرجیہ ہیں، یعنی ارجا ان کے ہاں پایا جاتا ہے، بلکہ شدید قسم کا ارجا ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان صرف دل کی معرفت کو سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ صرف معرفت القلب۔ اسی لیے فرعون بھی ان کے ہاں مومن ہے، ابلیس بھی ان کے ہاں مومن ہے۔ فرعون کافر ہے، ضرور کافر ہے، لیکن وہ ایمان کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہے، اس کو معرفت حاصل تھی۔ کافر کیوں ہے؟ کافر اس لیے ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا، یعنی اللہ کے حکم کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا، اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں کافر ہے۔ اسی طریقے سے ابلیس کا معاملہ ہے کہ ابلیس بھی اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ ان کے ہم مشہور ہیں۔ تقدیر کے باب میں یہ لوگ جبریہ ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ انسان اس پر کی طرح سے ہے جو تیز و تند آندھی کے رحم و کرم پر اڑتا چلا جاتا ہے، جس کا اپنا کوئی ذرہ رٹی ماشا کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان ہر چیز پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، اگر وہ رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا، تقدیر اس سے وہ کروا کر ہی رہے گی، انسان کا اپنا کوئی آپشن نہیں۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اردو شعر و شاعری کے اندر بھی آپ کے اپنے چچا غالب کے ہاں بھی اور بہت سارے دوسرے شعراء کے ہاں بھی یہ جبر کا عقیدہ کہیں نہ کہیں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، گرچہ اس کو ادبی اسلوب کہہ کر کے اور اس کی تعویلات کا دروازہ کھول کر کے کسی طریقے سے گاڑی چلا لی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جبر کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوتا کلام ہے۔ اس پر ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ غیبی امور کے حوالے سے جہمیہ تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جو چیزیں عقل کے موافق نہیں ہیں غیبی امور میں، ان تمام کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں، جنت و جہنم کے معاملے میں، وہ جنت و جہنم ہمیشہ رہے گی، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت بھی فنا ہو جائے گی اور جہنم بھی فنا ہو جائے گی، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا ہمیشہ رہنا یہ ظلم ہے، اس لیے جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائے گی۔ معتزلہ کا بھی عقیدہ تقریباً فنا الجنہ والنار کے حوالے سے یہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم تو فنا ہو جائے گی، لیکن اس کا تلذذ، یعنی اہل جنت نعمت کو وہ محسوس کرتے رہیں گے، یعنی نعمتوں کا احساس وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور عذاب کا، جہنمیوں کے عذاب کا احساس ہمیشہ باقی رہے گا، جس سے وہ الم محسوس کرتے رہیں گے۔ لیکن جو باقاعدہ جو جنت نامی جگہ ہے اور جہنم نامی جگہ ہے، یہ دونوں جو ہے ختم کر دی جائیں گی، فنا کر دی جائیں گی، یہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اور جہمیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ احساس نہ پحساس، نہ جنت رہے گی نہ جہنم رہے گی، نہ احساس رہے گا دونوں میں سے کسی کا۔ تو یہ دونوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ جہمیہ کا۔
اس کے بعد جبریہ کا ذکر کیا. جبریہ یہ مذہب جبر کی طرف منسوب ہے. اور جبر کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اور جبریہ دو قسم کے ہیں. ایک غلو کرنے والے جبریہ جنہوں نے جبر کے اندر مبالغہ سے کام لیا، اور ایک درمیانی درجے کے جبریہ. جو غلو کرنے والے جبریہ ہیں ان میں سے جن کا ذکر گزرا جہمیہ ہیں، یا صوفیہ میں سے جو غلات ہیں، جو لوگ انسان کے اختیار کو ہی جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ انسان ایک تنکے کی طرح سے ہے سیلاب کی زد پر، یا ایک پر کی طرح سے ہے آندھی کی زد پر. تو یہ جہمیہ اور غلات صوفیہ ہیں. جبریہ میں سے پہلی قسم یہ ہے. اور جبریہ کی دوسری قسم ہے جو درمیانی درجے کے ہیں، جو جبر کو باطناً تو ثابت کرتے ہیں، لیکن ظاہراً کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ با اختیار ہے. یعنی ظاہری طور پر انسان کو خود مختار مانتے ہیں، لیکن باطنی طور پر انسان کو مجبور مانتے ہیں، جیسے کہ اشاعرہ وغیرہ کا مسلک ہے، جس پر گفتگو آ چکی ہے. اور اسی چیز کو بتلانے کے لیے، اور یہ جو چوچو کا مربع انہوں نے ایجاد کیا، اسی کو ثابت کرنے کے لیے کسب کا نظریہ ابو الحسن عشری نے ایجاد کیا، جس کی تفصیل آپ کو درس کے درمیان بتائی جا چکی ہے کہ کسب کا جو ان کی اصطلاح اشاعرہ کے یہاں ہے، اس کے 3 اطلاق ہیں، اس سے کیا مراد ہے. اہل سنت کے ہاں کسب کا کیا معنی ہے، جبریہ کے ہاں کسب کا کیا معنی ہے، اور قدریہ کے ہاں کسب کا کیا معنی ہے، اس کی تفصیل اس سے پہلے کے درسوں میں جب دروس میں جب معاملہ آیا تھا وہاں گزر چکی ہے اس کی بات، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں. 5واں فرقہ قدریہ کا ہے. اور قدریہ یہ قدر کی طرف منسوب ہیں، یعنی وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے، اس بات کرنے والے نہیں، یہ نسبت نفی کی نسبت ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ جو تقدیر کو ثابت نہیں کرتے. اور یہ لوگ الگ الگ کیٹیگری ان کی ہے تقدیر کے انکار کرنے والوں کی. بنیادی طور پر 2 گروہ ہے اس کا. پہلا گروہ وہ جو اللہ رب العالمین کے سابق علم کا انکار کرتا ہے، جو قدریہ جو متقدمین تھے، یعنی جو پہلے زمانے کے قدریہ تھے، یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ علم اللہ سابق کا انکار کر دیتے تھے. علم اللہ سابق کا معنی یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ہونے کا پتہ پہلے نہیں ہوتا ہے. جب بندہ کوئی کام کر چکتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، اس کام کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا. یہ قدریہ جو متقدمین تھے ان کا عقیدہ تھا. جو متاخرین قدریہ ہیں ان کے ہاں ایک اور چیز بڑھ گئی ان کی پہچان کے طور پر، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عمومی خلق کا انہوں نے انکار کیا. جیسا کہ معتزلہ کے ہاں آپ دیکھتے ہیں، یہ معتزلہ تقدیر کے باب میں کیا ہے؟ قدریہ ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مخلوق جو کام انجام دیتی ہے، انسان جو کام کرتا ہے، بندہ جو کام کرتا ہے، وہ اپنے کام کا خالق خود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، جس کو خلق و افعال العباد کا عقیدہ کہا جاتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی عمومی خلق کا انکار کیا قدریہ متاخرین قدریہ نے، جن میں یہ معتزلہ وغیرہ آتے ہیں. جو غلو کرنے والے قدریہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سابق علم کا انکار کیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے ہی میں نکل چکے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان پر رد کیا تھا اور ان سے برات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کو کی خبر دی تھی کہ ان کا ایمان باقی نہیں ہے اور اسلام میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے. اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ملتا ہے کہ ناظر القدریہ بالعلم فإن اقروا به خصموا وإن انکروه کفروا، کہ قدریہ سے علم کے باب میں مناظرہ کرو، یعنی علم اللہ سابق، اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، اور اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو پھر وہ تقدیر قدریہ کے عقیدے پر باقی نہیں بچیں گے. جی، یعنی قدریہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں
کہ ان الامر انف یعنی مستأنف، یعنی لا يعلم اللہ الاشیاء عندهم الا بعد وقوعها، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں جانتا مگر اس کے واقع ہونے کے بعد۔ جی، اور جو دوسرا قدریہ کا فرقہ ہے متاخرین میں سے جنہوں نے عموم خلق کا انکار کیا، تو یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا یہ معتزلہ ہے، تو ان کو قدریہ نفات کہا جاتا ہے۔ جی، قدریہ نفات جب کہیں گے تو اس سے مراد معتزلہ ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قدریہ کا لفظ ہر اس شخص پر بولا جائے گا جو تقدیر میں سے کسی بھی چیز پر انکار کرنے والا ہو یا اس پر ایمان نہ رکھنے والا ہو۔ کتاب و سنت کے اندر تقدیر کے باب میں جتنی باتیں آئی ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا وہ تقدیر کے انکار کرنے والوں میں شمار ہوگا اور قدریہ میں سے ہوگا۔ تقدیر پر اعتراض کرنے والے تمام افراد قدریہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے قصیدہ تائیہ کے اندر کہا کہ وَيُدْعَى خُصُومُ اللَّهِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ إِلَى النَّارِ طُرًّا مَعْشَرَ الْقَدَرِيَّةِ سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشریعہ۔ جی، تو اس کے اندر کیا پتا چلا کہ وہ مشرکین بھی قدریہ میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے ماں باپ، ہمارے پرکھے مشرک ہوتے۔ یہ بھی قدریہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی حکمت کی نفی کی۔ جو قدر کے اندر تقدیر کے باب میں ان تقدیر کے انکار کی جڑ بعد میں ثابت ہوئی۔ جی، اس کے علاوہ اور باطل فرقے ان تمام سے برات کا اظہار کرتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، اس لیے کہ فرقے بہت زیادہ ہیں اور ہلاکت تک پہنچانے والے مذاہب بہت زیادہ ہیں اہل اہوا کے، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو ظاہر ہو چکے، بہت سے وہ ہیں جو ظاہر ہونے والے ہیں۔ انہی میں سے خوارج ہیں، شیعہ غالی قسم کے شیعہ ہیں یا غالی قسم کے مرجئہ ہیں، اور انہی کے ساتھ ان عقلانیوں کو یا روشن خیال طبقے کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے جو اس زمانے کے اندر ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے صوفیہ میں سے جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اسی کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یعنی باطل فرقوں کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ اتنی جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے اس میں محدود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 72-73 فرقوں تک پہنچایا ہے، تو وہ سارے کے سارے فرقے باطل فرقے ہیں، ہلاکت کے دہانے پر پہنچنے والے یا پہنچانے والے فرقے ہیں، اور ان کے درمیان اہل سنت والجماعت یہی مسلک حق ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من الذین خالفوا السنت والجماعہ وحالفوا الضلالہ، چھٹا مسئلہ اس کی تفسیر میں یا اس کی شرح میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس عصمت کا سوال اللہ سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بچائے، کیا نام ہے، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور لغزشوں سے بچائے، وہ ان سے مراد یہی ہے کہ وہ جماعت کی مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں، اور جماعت سے مراد کون ہے اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت ہے جنہوں نے قرآن کے اندر وارد چیزوں کی نفی نہیں کی اور عقیدے کے باب میں جن کے یہاں اختلاف پیدا نہیں ہوا، وہ محکم و متشابہ تمام آیات پر وہ ایمان لائے اور انہوں نے کوئی خلاف اس کے نہیں کیا۔ جی، تو جتنے باطل فرقے ہیں یا اہل سنت کی ڈگر سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں، یا تو ان کے ہاں مخالفت پائی جاتی ہے جماعت کی، بڑی مخالفت جیسا کہ جہمیہ اور مشبہہ کے ہاں پائی جاتی ہے، یا بڑی مخالفت تو نہیں ہے لیکن سب سے بڑی مخالفت کے مقابلے میں کم درجے کی مخالفت پائی جاتی ہے جو کبھی کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے اور کبھی بدعت مغلظہ تک پہنچا سکتی ہے، کبھی خفیف بدعت تک پہنچا سکتی ہے۔ تو جتنی بھی الگ یا مخالف راہیں اختیار کرنے والے فرقے ہیں ان تمام سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ اور جو جماعت کے مخالف ہوں گے تو یقینی طور پر وہ حالف الضلالہ ہوں گے، یعنی گمراہی کی ڈگر پر ہوں گے، اس لیے کہ جہاں لغزش ہوئی
اس کو ضلالت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کیا نام ہے شہادت کے باب میں ذکر کیا ہے، عورت جب غلطی کر جائے شہادت دینے کے باب میں تو یا غلطی کرنے کا احتمال جب ہو تو اس میں کیا ذکر کیا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ دیکھیں یہاں غلطی اور لغزش کو بھی ضلال کہا گیا ہے، تو یہ تو عقیدے کے باب میں ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کے ضلال میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ حال جب خالف السنہ والجماعہ ہوا تو وہ حالف الضلالہ ہو گیا، یعنی گمراہی کے ڈگر پر ہو گئے۔ اب وہ گمراہی چھوٹی اور بڑی دونوں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 7واں مسئلہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَا وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاءَ، یا براء کہ وہ ہمارے نزدیک ہلاک ہونے والے اور گمراہ ہیں اور ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ باطل فرقوں کے باطل عقیدوں سے بھی برات کا اظہار کرے اور اہل باطل سے بھی برات کا اظہار کرے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، تو یعنی صرف توحید کا اقرار یہ کافی نہیں ہے بلکہ شرک سے بیزاری اور اہل شرک سے بیزاری، دونوں چیزیں، شرک سے بھی بیزاری ہو اور اہل شرک سے بھی بیزاری ہو، بدعت سے بھی بیزاری ہو اور اہل بدعت سے بھی بیزاری کا برملا اظہار اور اعلان ہو، یہی ہے برا۔ تو عبادت سے اور عابدین سے دونوں سے برات کا اظہار یہی ایک شخص پر واجب ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ جو بدعت کا عمل ہے اس سے برات کا اظہار کریں نا، اہل بدعت سے کیوں برات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کو بتلایا جائے کہ یہ ڈگر وہ ائمہ کرام کی، انبیاء کرام کی یا قرآن کی یا سنت کی ڈگر نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی ڈگر کیا ہے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، دونوں سے برات کا اظہار، شرک سے بھی اور اہل شرک سے بھی، بدعت سے بھی اور اہل بدعت سے بھی۔ جی اس لیے بر صغیر میں خاص طور پہ اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مبتدع کی بدعت سے بھی برات کا اظہار ہو اور مبتدع سے بھی برات کا اظہار کیا جانا ضروری ہے۔ یہی خلیل کا طریقہ ہے اور دیگر انبیاء کرام کا، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو ولا اور برا یہ جس طریقے سے توحید اور شرک کے اندر ہے ویسے ہی سنت اور بدعت کے اندر بھی ہے، اور اس چیز کو حقیقت کے ساتھ حقیقت کے پس منظر میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، جیسے توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار نہ کیا جائے، ویسے سنت کا تمسک کامل نہیں ہو سکتا جب تک بدعت اور اہل بدعت سے برات کا اظہار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وباللہ العصمت والتوفیق۔ عصمت کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ صرف انبیاء کے لیے ہے، عام بشر عصمت ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے بلکہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر اپنی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کی اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں نے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں بھی فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شرک کریں، اور ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں ایسے شرکی اعمال سے جو ہم سے غیر شعوری طور پر سرزد ہوئے ہوں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارا مواخذہ نہ کریو، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیو اور ہمیں وفات دیجیو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، تو ہمارے معاملات میں سے جو رشد ہے، جو صحیح معاملہ ہے، اس کی رہنمائی ہمیں فرما اور ہمیں سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا بنا، اور
اہل سنت والجماعت کے طریقے پر تمسک اختیار کرنے والا بنا۔ اے بار الہا تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما اور عمل صالح کی کرنے پر ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے ہم امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے اس متن کے اختتام تک پہنچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنے بھی سامعین اور مستفیدین نے اس درس سے استفادہ کیا اور اللہ رب العالمین اس درس کے دینے والے، اس درس کے سننے والے، اس درس کا انتظام کرنے والے، اس درس کے لیے مشورہ دینے والے اور اس درس کے لیے کسی بھی طور پر مشارکہ کرنے والے، اس درس کو کامیاب بنانے میں کے لیے جن لوگوں کا مشارکہ رہا، اللہ رب العالمین ان سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین سلف صالحین کے طریقے پر ہمیں زندہ رکھے، ان کے عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس سلفی عقیدے کی نشر و اشاعت ہم کریں اور آج مسلمانوں کے اندر جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں عقیدے کے باب میں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی سطح تک کوششوں کو صرف کریں اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عوام الناس کو جو روشن اور شفاف اسلام کی صحیح تصویر ہے، اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے، اس رخ روشن کو ہم لوگوں تک پہنچانے میں اپنی سطح پر اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں سے ہر قسم کی آفتوں کو ٹال دے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر اذیتیں اور آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کے تئیں کی جانے والی سازشوں کو اور ساری چالوں کو اللہ رب العالمین خود انہی پر پلٹ دے اور سازشوں کو کرنے والوں کو ہی اس کے دائرے میں لے لے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور ساری دنیا میں مسلمانوں کو اپنے اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تکمیل فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں پر پھر میں اس بات کی یقین دہانی کرا دیتا ہوں کہ جتنے احباب اور ہمارے بھائی اس درس کے اندر شامل رہے شروع سے لے کر کے آخر تک، چاہے وہ درس میں براہ راست شامل ہو کر کے انہوں نے سنا یا یوٹیوب پر بعد میں انہوں نے کلپ کے ذریعے سے اس درس کو سنا، وہ اپنا نام عزیزم ولی سلمہ اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے ایک پھر موقع دیں گے، وہ لوگ اپنا نام درج کروا دیں اور انشاءاللہ العزیز کچھ ہلکے سے پروسیس کے بعد انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو اس متن کا شہادہ اور اجازہ دونوں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلے درس کی شروعات کرتے ہوئے، جب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔